واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 334 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، علی بن سفیان نے اپنے کمر بند سے 1.25 گز لمبی تلوار لٹکا رکھی تھی جو اس کے چوغے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے بجلی چمکنے جیسی پھرتی سے تلوار نکال لی۔ داڑھی اتار دو، اس نے سفید ریش کے پہلو میں تلوار رکھ کر کہا، اور میرے آگے آگے چل پڑو۔ ناظرین، سفید ریش کی آنکھیں ٹھہر گئی۔ علی بن سفیان نے تلوار کی نوک اس کی کن پٹی پر رکھ کر داڑھی میں الجھائی اور جھٹکا دیا۔ وہاں سے داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی، آدھا چہرہ ننگا ہو گیا۔ علی بن سفیان نے اپنی داڑھی اتار دی اور بولا، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، چلو چلیں۔ وہ شہری انتظامیہ کا کوئی اعلیٰ حاکم تو نہیں تھا، لیکن وہ چھوٹا اور غیر اہم بھی نہیں تھا، مصر کا رہنے والا تھا۔ ناظرین، اس کے متعلق علی بن سفیان تک یہ اطلاع پہنچی تھی کہ معزول کی ہوئی عباسی خلافت کا زمین دوز کارندہ ہے۔ اس خلافت کو، جس کی گدی قاہرہ میں تھی، سلطان ایوبی نے 7-8 سال پہلے ختم کر دیا تھا۔ ناظرین، خلیفہ العاضد تھا جس نے حشیشین، صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی مرحوم کے ساتھ بات کر کے اس خلافت کو معزول کیا اور امارت مصر کو خلافت بغداد کے تحت کر دیا تھا۔ ناظرین، معزول شدہ خلافت عباسیہ کے پیروکار ابھی تک زمین دوز کارروائیوں میں مصروف تھے۔ رم اللہ کی شکست ان کے لیے زرعی موقع تھا، چنانچہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج کو بدکار، عیاش، شرابی اور شکست کا ذمہ دار ثابت کرنے کی مہم میں عباسی خفیہ طریقوں سے سرگرم ہو گئے تھے۔ ناظرین، علی بن سفیان نے اس آدمی کو حراست میں لے لیا اور اپنے اس قید خانے میں جا بند کیا، جہاں وہ ملزموں سے ابتدائی تفتیش کیا کرتا تھا۔ ناظرین، علی بن سفیان کا جاسوس رات کو سیاہ ریش بزرگ کے بتائے ہوئے وقت پر گاؤں کے باہر جا کھڑا ہوا۔ گزشتہ رات والا سپاہی اسے لینے آ گیا۔ ناظرین، سپاہی نے اسے کوئی نئی ہدایات دی اور ساتھ لے گیا۔ وہ پچھلے دروازے سے اندر گیا، مگر جاسوس کو گزشتہ رات والے کمرے کی بجائے ایک اور کمرے میں لے گئے۔ اسے کمرے میں سیاہ ریش بزرگ نظر نہ آیا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ناظرین، دروازہ بند ہوا تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا، سپاہی بھی باہر نکل گیا تھا۔ اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو اسے پتہ چلا کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کمرے کی نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے پہچان لیا گیا ہے اور اسے پکڑ لیا گیا ہے، فرار ممکن نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ ناظرین، خاصی دیر بعد دروازہ کھلا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک اندر آئی جنہیں سیاہ ریش نے اپنی بیٹیاں بتایا تھا۔ وہ اب مستور نہیں تھی، لیکن یورپی لڑکیوں کی طرح عریاں بھی نہیں تھی۔ ناظرین، اس کا لباس عرب کی مسلمان لڑکیوں جیسا تھا، نقش و نگار عرب اور یورپ کے ملے جلے تھے۔ وہ اندر آئی تو باہر سے کسی نے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ ناظرین، کمرے میں قندیل جل رہی تھی۔ جاسوس نے لڑکی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جیسے حیرت سے ساکن ہو گئی ہوں۔ لڑکی مسکرا رہی تھی۔ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ لڑکی نے کہا۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ تم میرے شہر سے بچ کر نکل آئے تھے، مگر اپنے شہر میں آ کر میرے قیدی بن گئے، اب نہیں نکل سکو۔ ناظرین، جاسوس نے لمبی آہ بھری، جس میں سکون بھی تھا، اضطراب بھی۔ اسے 3 سال پہلے کے وہ دن یاد آ گئے جب اسے جاسوسی کے لیے اقرہ بھیجا گیا تھا۔ اقرہ صلیبیوں کے قبضے میں تھا، وہاں ان کا بڑا پادری رہتا تھا جسے صلیب اعظم کا محافظ کہتے تھے۔ ناظرین، صلیبی بادشاہ جو اپنی فوجیں عرب علاقوں میں قبضہ کرنے کی غرض سے لے کر آتے، اقرہ ضرور جاتے اور صلیب اعظم کے محافظ کو سلام کرتے تھے، اس لیے جنگی لحاظ سے یہ اہم جگہ تھی۔ علی بن سفیان نے وہاں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے۔ ناظرین، انہوں نے عیسائیوں کے بحروپ میں وہاں ایک خفیہ اڈا بھی قائم کر رکھا تھا۔ ان میں سے 3-4 پکڑے گئے اور 2 شہید ہو گئے تو وہاں کے زمین دوز کمانڈر نے مزید جاسوس مانگے تھے۔ ناظرین، ان میں اسے بھی بھیجا گیا تھا جو اب مصر میں ایک کمرے میں بند تھا۔ اس کا رنگ اچھا، قد بد اور زیادہ
زیادہ اچھا اور چہرہ دلکش تھا۔ دماغی لحاظ سے وہ تیز اور ہوشیار تھا۔ وہ گھوڑے کی سواری کا اتنا ماہر تھا کہ فوجی نمائشوں اور میلوں میں حیران کر دینے والے کرتب دکھایا کرتا تھا۔ ناظرین، اداکاری میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سیاہ ریچھ کے سامنے اپنے آنسو نکال لیے تھے۔ وہ عیسائی نام سے اقرہ میں داخل ہوا تھا اور اس نے وہاں کوئی اپنی دردناک کہانی سنائی تھی اور بتایا تھا کہ وہ حلب کی مسلمان فوج میں نئے سپاہیوں کو گھڑ سواری اور رسالے کی لڑائی کی ٹریننگ دیا کرتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کی نوجوان بہن کو اغوا کر کے اسے فوج سے نکال دیا۔ ناظرین، اس کی اداکاری سے متاثر ہو کر اسے سواری کی ٹریننگ دینے کے لیے رکھ لیا گیا، لیکن اس کے شاگرد فوجی نہیں تھے بلکہ جوان لڑکیاں تھیں اور بڑے بڑے فوجی افسروں کے لڑکے۔ اسے پتا چلا کہ ان لڑکیوں کو مسلمان علاقوں میں جاسوسی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، پھر مرد بھی اس کے حوالے کیے جانے لگے۔ ناظرین، یہ سب صلیبی جاسوس تھے۔ وہ ان میں گھل مل گیا تھا اور ان سے اسے بڑی قیمتی معلومات مل جاتی تھیں۔ یہ لڑکی جو اب قاہرہ کے مضافات کے ایک گاؤں میں اسے کہہ رہی تھی کہ اب نہیں نکل سکو گے، اقرہ میں اس کی شاگرد تھی۔ وہ جاسوسی کا تجربہ رکھتی تھی، گھڑ سواری نہیں جانتی تھی۔ ناظرین، علی بن سفیان کا یہ جاسوس اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر استادی شاگردی بڑے گہرے لگاؤ کی صورت اختیار کر گئی۔ لڑکی نے یہاں تک ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس آدمی کی خاطر جاسوسی جیسا ذلیل پیشہ ترک کر دے گی اور اس کی بیوی بن کر باعزت زندگی گزارنے لگے گی۔ اس مسلمان جاسوس نے محبت کا جواب محبت سے دیا تھا، لیکن اپنے فرض کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ناظرین، لڑکی نے اپنے کام میں دلچسپی لینی چھوڑ دی تھی، وہ اس آدمی کی ہو کے رہ گئی تھی۔ ناظرین، ایک روز اقرہ میں دو مسلمان جاسوس پکڑے گئے۔ ان میں سے ایک نے اپنے گروہ کے ان تمام آدمیوں کی نشاندہی کر دی جنہیں وہ جانتا تھا، ان میں یہ جاسوس بھی تھا۔ ناظرین، عجیب بات یہ ہوئی کہ اسی لڑکی نے اس سے پوچھا، تم جاسوس تو نہیں ہو سکتے، تم مسلمان تو نہیں؟ مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں کا جاسوسی کا محکمہ تمہارے متعلق تفتیش کر رہا ہے اور تم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ ناظرین، وہ ہنس پڑا اور الزام کی تردید کی، مگر بے چین ہو گیا۔ رات کو وہ اپنے زمین دوست کمانڈر سے ملا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ گروہ کے بہت سے آدمیوں کی نشاندہی ہو گئی ہے اور بہتر ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ کمانڈر کے گھر سے نکلا تو اسے پتا چل گیا کہ دو آدمی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ تعاقب تھا۔ ناظرین، وہ چلتا گیا اور استبل میں گیا، ایک گھوڑے پر زین کسی تو دونوں آدمی آ گئے۔ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ پرتیلا اور ہوشیار تھا، کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ ایک آدمی اس کے گھوڑے تلے کچلا گیا، وہ اقرہ سے نکل آیا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، اس نے لڑکی سے کہا۔ وہ ایک دوسرے کو 3 سال بعد دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے تھا، تم آخر جاسوس ہو۔ 3 سال پہلے میں نے تمہاری محبت کے دھوکے میں آ کر جاسوسی چھوڑ دینے کا عہد کیا تھا۔ لڑکی نے کہا، تم اگر مجھے بتا دیتے کہ تم مسلمان ہو اور جاسوس ہو تو بھی میں تمہیں دھوکہ نہ دیتی، شاید تمہارے ساتھ آ جاتی۔ تمہارے ساتھ بھاگ آنے کے بعد جب مجھے پتا چلا تھا کہ تم مسلمان جاسوس تھے تو مجھے دکھ نہیں ہوا تھا، تمہارے کھو جانے کا بہت غم تھا۔ کیا اب تمہارے دل میں میری محبت نہیں؟ جاسوس نے پوچھا۔ تم اب میرے ملک میں ہو، میرے ساتھ آؤ، یہاں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، محبت اب بھی ہے۔ لڑکی نے کہا، مگر اس پر فرض غالب آ گیا ہے، یہ تمہارا جرم ہے۔ میں نے تو تمہاری محبت کی خاطر جاسوسی چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر تم نے میرے ارادوں کو کچل ڈالا اور جاسوسی کی غلاظت میں مجھے ڈبو آئے۔ 3 سال گزر گئے ہیں، اتنی لمبی مدت میں میں اپنے آپ کو بری طرح ناپاک کر چکی ہوں۔ اسلام کے خلاف نفرت میری روح میں اتر گئی ہے۔ اب نہیں، اب تم میرے قیدی ہو، میں اپنے گروہ کو دھوکہ نہیں دے
سکتی۔ میں جس آدمی کے ساتھ آئی ہوں اسے میں نے ہی بتایا تھا کہ تم جاسوس ہو۔ میں نے اسے اقرا کی ساری بات سنا دی تھی۔ اگر میں تمہیں صحن میں گزرتے اتفاق سے نہ دیکھ لیتی تو ہم سب گرفتار ہو چکے ہوتے۔ تمہیں میں نے پکڑوایا ہے۔ یہ آدمی جو غیب دان اور مرشد بنا ہوا ہے مسلمان ہے یا صلیبی؟ جاسوس نے پوچھا۔ اب پوچھ کر کیا کرو گے؟ لڑکی نے پوچھا۔ جاسوسی ایک عادت بن گئی ہے، جاسوس نے کہا۔ مرنے سے پہلے جاننا چاہتا ہوں۔ اب یہ راز باہر تو نہیں لے جا سکوں گا۔ یہ مسلمان ہے، لڑکی نے کہا۔ مسلمانوں کی کمزوریوں سے واقف ہے، استادوں کا استاد ہے۔ ناظرین، کمرے کا دروازہ کھلا، سیاہ ریش ایک آدمی کے ساتھ اندر آیا۔ لڑکی سے بولا، اگر تمہاری بات پوری ہو گئی ہو تو باہر نکل جاؤ۔ لڑکی جاسوس کو گہری نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی۔ ناظرین، سیاہ ریش نے جاسوس سے پوچھا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ میرا راز کس کس کو معلوم ہے؟ کیا تم نے علی بن سفیان کو بتا دیا ہے کہ میں مشکوک آدمی ہوں؟ نہیں، جاسوس نے جواب دیا۔ میں جاسوس ضرور ہوں، جاسوسی کے خیال سے یہاں نہیں آیا تھا۔ ناظرین، سیاہ ریش کے ہاتھ میں چمڑے کا چابک یعنی ہنٹر تھا۔ اس نے پوری طاقت سے جاسوس کو مارا اور کہا، میں سچی بات سننا چاہتا ہوں۔ دروازہ زور سے کھلا۔ ناظرین، وہی لڑکی اندر آئی۔ اس نے سیاہ ریش کے دونوں بازو پکڑ کر التجا کی، اسے مارو مت، سب کچھ بتا دے گا۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، جاسوس نے کہا۔ ناظرین، سیاہ ریش نے چابک گھمایا تو لڑکی دوڑ کر جاسوس کے آگے ہو گئی، چلا کر بولی، مارو نہیں، اس کے جسم کی چوٹ میرے دل کا زخم بن جائے گی۔ تم اسے بچانا چاہتی ہو؟ دوسرے آدمی نے گرج کر پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے روتے ہوئے کہا، یہ کچھ نہ بتائے تو تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دو، اذیت دے کر نہ مارو۔ ناظرین، لڑکی کو گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ پھر جاسوس پر تشدد شروع ہو گیا، اسے رات بھر سونے نہ دیا گیا، اس سے بہت کچھ پوچھا جا رہا تھا، اسے بہت کچھ بتایا جا رہا تھا، مگر وہ بت بنا چوٹ پر چوٹ کھا رہا تھا۔ سحر کا وقت تھا۔ ناظرین، لڑکی پھر اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت جاسوس نیم غشی کی حالت میں تھا، وہ فرش پر پڑا تھا۔ اب اسے تلوار کی نوک جگہ جگہ چبوئی جا رہی تھی۔ لڑکی اس کے اوپر لیٹ گئی اور چیخنے لگی، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے، اس کی اذیت میری اذیت ہے، یہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اسے جان سے مار دو، اذیت نہ دو۔ ناظرین، جاسوس نے نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنے اوپر پڑی لڑکی کو بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور مری ہوئی آواز میں بولا، تم چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں اپنے فرض سے بھٹک جاؤں، یہ اذیتیں میرے فرض کا حصہ ہیں، تم اپنے مذہب پر قربان ہو جاؤ، مجھے اپنے مذہب پر قربان ہو جانے دو۔ ناظرین، لڑکی پاگل ہوئی جا رہی تھی، اسے ایک بار پھر گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ سیاہ ریش نے حکم کے لہجے میں کہا، اس بدبخت لڑکی کو کسی کمرے میں بند کر دو۔ ناظرین، دن آدھا گزر چکا تھا۔ علی بن سفیان اس جاسوس کے انتظار میں بیزار ہوا جا رہا تھا۔ ایک روز پہلے اس نے جس آدمی کو سفید داڑھی کے بحروب میں پکڑا تھا، اسے بھی گزشتہ رات قید خانے میں ایسی ہی اذیتیں دے کر اس سے کہلوا لیا گیا تھا کہ یہ سیاہ ریش کون ہے اور اس کی اصلیت اور اس کا مشن کیا ہے۔ دن کے پچھلے پہر علی بن سفیان نے اس شک کی بنا پر کہ اس کا جاسوس پکڑا نہ گیا ہو، فوج کا ایک چھاپا مار جیش تیار کیا۔ اس مکان کے متعلق پتہ چل ہی چکا تھا کہ تخریب کار جاسوسوں کا اڈا بن گیا ہے۔ ناظرین، چھاپا مار اس قدر تیزی سے آئے کہ گاؤں میں کسی کو سنبھالنے کا موقع نہ ملا۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر بندروں کی طرح مکان کی دیواریں پھلانگ گئے، دروازے توڑ دیے گئے، اندر جتنے آدمی تھے انہیں پکڑ لیا گیا۔ ناظرین، علی بن سفیان کے جاسوس کی اب یہ حالت تھی کہ وہ بے ہوش پڑا تھا اور اس پر نزاع کی کیفیت طاری تھی۔ ایک کمرے میں اسے چاہنے والی لڑکی فرش پر پڑی تھی، ایک خنجر اس کے دل میں اترا ہوا تھا، وہ اتنا ہی کہہ سکی، میں نے خودکشی کی ہے، اور وہ مر گئی۔ ناظرین، سیاہ ریش کو اس ہجوم کے سامنے کھڑا کیا گیا جو گاؤں کے اندر اور باہر جمع تھا۔
تھا اور اسے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اس کی اصلیت کیا ہے اور وہ کس مقصد کے تحت فوج اور سلطان ایوبی کو بدنام کر رہا تھا۔ ناظرین، اس نے بتا دیا ایک لڑکی مر چکی تھی، دوسری کو لوگوں کے سامنے کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ لڑکی مسلمان نہیں صلیبی ہے۔ یہ بھی سب کو بتایا گیا کہ ٹیلوں کے علاقے میں آگ کے قریب جو پانی اور کھجوریں پڑی تھی وہ اس کے گروہوں کے آدمیوں نے رکھی تھی۔ یہ گروہ اس سے دور دور سفر کرتا تھا۔ ناظرین، علی بن سفیان نے اپنے تہ خانے میں اس آدمی اور اس کے گروہ سے جو باتیں اگلوائیں ان سے پتہ چلا کہ اس نے محاذ سے بھاگے ہوئے نئے فوجیوں کو اپنے اثر میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ اپنے آدمی بھی تھے۔ یہ تمام لوگ مسجدوں میں اور ان جگہوں پر جہاں لوگ اکٹھے ہوئے تھے مصر کی فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ ناظرین، مقصد یہ تھا کہ قوم اور فوج کے درمیان شکوک اور نفرت کی دیوار کھڑی کی جائے۔ اس سے صلیبی بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اس مہم میں مصر کی انتظامیہ کے چند ایک حاکم بھی شامل تھے اور معزول شدہ عباسی خلافت کے خفیہ پیروکار بھی۔ مختصر یہ کہ دشمن اس مہم میں شریک تھا ہی، خود وہ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے جن کا کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ تھا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانب۔ جب کبھی فوج اور قوم میں نفرت پیدا ہو گئی سمجھ لو سلطنت اسلامیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس نے حکم دیا تمام مسجدوں کے اماموں کو رم اللہ کی شکست کے اصل اسباب بتانے کا انتظام کرو اور امام ساری قوم کو بتائیں۔ اگر کسی کو ذمہ داریاں اور الزامات عائد کرنے سے تسکین ہوتی ہے تو ساری ذمہ داری مجھ پر ڈالو۔ میں فلسطین کے میدان جنگ میں جان دے کر اپنی قوم کے ہر اس فرد کے گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا جو تخت و تاج کے نشے میں میری فوج اور مقبوضہ فلسطین کے راستے میں حائل ہو رہا ہے، اور میرے خون کے قطروں سے آواز آئے گی کہ شکست کی ذمہ دار فوج نہیں تھی اور میری کسی فوج نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 335 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔